صفحہ نمبر 54 آیت نمبر 72 سورة آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وقالت طائفة من أهل الكتاب، اہل کتاب میں سے ایک جماعت کہنے لگی آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، اے ساتھیو ایمان لاؤ اس دین پہ جو کہ ایمان والوں نے اختیار کیا ہے دن کے وقت، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور دن کے آخری وقت میں اس دین سے انکار کرو، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ دیگر لوگ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ایمان سے لوٹ آئیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، ایمان مت لاؤ مگر ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے تمہارے دین کی پیروی کی تھی۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، آپ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہدایت اصلاً اللہ کی طرف سے ہے، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یہ کہ عنایت فرمائے اللہ تبارک و تعالی کسی ایک کو ایسا دین جو تمہیں کتاب دی ہے، او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ کہ آپ لوگ اپنے رب کے ہاں اس کے متعلق باس مباحثہ کریں۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، آپ فرما دیجئے یہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس پہ چاہے فرما دے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالی وسیع علم والے ہیں۔ یختص برحمتہ من یشاء، اپنی رحمت کے ساتھ اللہ خاص کر لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تبارک و تعالی بڑے فضل والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں یہودیوں کی ایک جماعت کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ یہودی ایک جگہ جمع ہو گئے، آپس میں یہ مشورہ کر رہے تھے کس طریقے سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کو ان سے ہٹایا جائے۔ مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم بہت سارے ساتھی مل کے صبح کے وقت ایمان لائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، شام کو ہو کے ہم کہہ دیں گے کہ اس دین میں کوئی حقانیت نظر نہیں آتی، ہم اس دین کو شام کو چھوڑ بیٹھیں گے، مرتد ہو جائیں گے۔ اسی طرح بہت سارے مسلمان یا وہ لوگ جو یہودیت سے ہو کے اسلام میں گئے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ لوٹ جائیں گے۔ یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا اور آپس میں طے کیا کہ ایمان بھی ان لوگوں کے ہاتھ پہ لائیں گے جو ہم سے پہلے ہمارے مذہب یہودیت سے جا چکے ہیں اسلام کے اندر، ان کے ہاتھ بھی ایمان لائیں گے صبح کو، اور شام کو کہہ دیں گے کہ یہ دین برحق نظر نہیں آتا، ہم تو اس دین سے پھر کے واپس لوٹتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے ساتھ واپس لوٹ کے آ جائیں گے۔ اسی طرح حضور کی مبارک ذات کے متبعین وہ دین اسلام کو چھوڑ دیں گے تو اس کے ساتھی کم ہو جائیں گے، علیحدہ رہ جائے گا تو دین اسلام ختم ہو جائے گا۔ یہ دراصل
ان کے دل میں ایک جلن تھی کہ اب تک ہمارا چرچا تھا، ہماری کتاب، ہمارا مذہب، ہماری شہرت، اب یہ نیا بندہ آ کے ایک نیا دین اور لوگ اس کی طرف دڑا دڑ جا رہے ہیں اور اس کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے دین کی عزت میں کمی آ رہی ہے، ہمارے مذہب کے جو بڑے ہیں ان کی عزت میں کمی آ رہی ہے، تو ان کے دلوں میں ایک جلن، ایک حسد اور ایک کدورت تھی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ اللہ کے ہاں، اپنے رب کے ہاں کوئی جنگ و جدال، باس مباحثے کی بات تو نہیں، یہ تو اللہ کی رحمت مخصوصہ ہے، جس کو چاہے عنایت فرمائے، اس میں تو کسی کو مداخلت نہیں۔ اور حسد اس لیے حرام ہے، یہ حسد اتنا بڑا جرم کیوں ہے؟ اور دلی خواہش ہے، اظہار بھی نہیں کیا، اور دل میں یہ خواہش ہے کہ یہ چیز، یہ نعمت اس کے پاس نہ ہوتی، یہ میرے پاس ہوتی، اس پہ ہاتھ بھی نہیں ڈالا، اس پہ حملہ بھی نہیں کیا، اور بس جگہ جگہ وہ دل کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ ہوتی، میرے پاس ہوتی۔ یہ اتنا بڑا جرم شریعت میں کیوں ہے حسد؟ یہ اتنا بڑا جرم اس لیے ہے کہ یہ دراصل اللہ کی تقسیم پہ اعتراض ہے۔ یا اللہ اپنے فلاں کو کیوں دیا، اس سے لے لینا، مجھے دے دینا۔ اللہ اچھی طرح جانتے ہیں اپنے بندوں کی حیثیت کو، اس کو دیا ہے، مجھے نہیں دیا، اسی میں حکمت ہے، اسی میں خیر ہے۔ تو حسد اتنا بڑا جرم اس لیے ہے کہ اس میں اللہ کے تقسیم پہ اعتراض وارد ہوتا ہے۔ یا اللہ اس سے لے لینا اور مجھے دے دینا۔ اور جو یہودی حسد اور عناد کا شکار نہیں تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا مذہب پر حق ہے، اسلام حق نہیں ہے۔ ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ اسلام برحق مذہب نہیں ہے، مغالطے میں تھے۔ ان کو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ ایک یہودی بکریاں چرا رہا تھا، ایک بھیڑیا آیا، اس نے بکری کا بچہ اٹھا کے اپنا شکار بنا کے بھاگا، تو یہ یہودی ان کے پیچھے پڑ گیا، ان کو دوڑاتے دوڑاتے اس نے بکری کا بچہ چھوڑ دیا، اور بھیڑیا ایک ٹھیلے پہ بیٹھ گیا، اور بھیڑیا اونچی آواز سے کہنے لگا، اے انسان فلاں، وہ بکری کا بچہ جو میں نے اٹھایا تھا میرا رزق بن چکا تھا، لیکن آپ نے وہ کوشش کر کر کے مجھ سے اپنا میرا رزق چھوڑا دیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ وہ یہودی کہنے لگا اپنے ساتھ، آواز سے کہنے لگا، کیا عجیب بات ہے، بھیڑیا بھی بولنے لگا ہے۔ بھیڑیے نے دوبارہ کہا، میرا بولنا عجیب نہیں ہے، عجیب یہ ہے رہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اور اس بھی ایمان نہیں رکھتے۔ میرا بولنا عجیب نہیں ہے، عجیب کام یہ ہے اللہ کے رسول کے شہر میں رہتے ہو، اس کو دیکھتے ہو صبح شام، پھر بھی اس بھی ایمان نہیں لاتے، یہ سب سے زیادہ عجیب بات ہے۔ حدیث میں ہے یہودی بکریوں کو وہاں چھوڑ کے دوڑتے دوڑتے مسجد نبی پہنچا، اللہ کے رسول صحابہ کرام تشریف فرما تھے، اور حضور کی مبارک ذات کے سامنے بیٹھ گئے، یہ پورا کا پورا واقعہ تفصیل سے سنا کے اس نے کلمہ شہادت پڑھا، مجھے بس اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی ہے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہدایت اللہ کی عطا ہے، جس کو اللہ دے تو وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، اور جو
یہودی دین اسلام کو حق سمجھنے کے بعد بھی نہیں آتے، حسد عناد کی وجہ سے ان کو کبھی بھی ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوتی۔ طبع اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ اللہ مہر لگا لیتے ہیں، بس یہ پکے محروم ہیں۔ ہاں جو دین حق کے تلاش میں ہیں ان کو اللہ ایمان کی دولت نصیب فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اہل کتاب میں سے یہودیوں کا ذکر فرماتے ہیں، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب یہودیوں میں سے ایک جماعت کہنے لگی، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ، ایمان لاؤ اس دین پہ جس پہ دیگر مسلمانوں نے ایمان لایا ہے، دن کے ابتدائی حصے میں، اور دن کے آخری حصے میں اس کا انکار کرو، لعلہم یرجعون، شاید یہ مسلمان اپنا دین چھوڑ کے لوٹ جائیں، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، ایمان مت لاؤ مگر ان لوگوں کے ہاتھ پہ جو پہلے تمہارے دین کے تابعدار تھے، قل ان الہدی ھدی اللہ، آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو ہدایت اصلاً اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، اور یہ بات کہ تم میں سے کسی ایک کو اللہ وہی دین عنایت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک کو وہی دین آسمانی کتاب عنایت فرمائے جو تمہیں دی ہے، او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ بات کہ آپ لوگ اسی کے متعلق حسد جلن کر کے اپنے رب سے جھگڑا کرتے ہو، قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، آپ فرما دیجئے بے شک یہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے عنایت فرمائے، واللہ واسع علیم، وہ وسیع علم والے ہیں، یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت سے خاص کر دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تبارک و تعالی بڑے فضل والے ہیں۔ اے اللہ آپ نے ہمیں ہدایت دی، بڑا فضل فرمایا، ہدایت ایمان پہ ہمیں استقامت نصیب فرما، اے اللہ اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرما، آپ نے ہمیں قرآن دیا، آپ نے ہمیں ایمان دیا، دین والی زندگی دیا، اللہ ہم اس پہ خوش ہیں، ہم اس پہ مطمئن ہیں، یا اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما، یا اللہ برکتوں کا نزول فرما، یا اللہ مسلمان جہاں بھی ہیں اپنے دین پہ ان کو پختگی نصیب فرما، جہاں بھی دیگر ادیان کے لوگ ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، بدھ مت والے ہیں، مجوسی ہیں، شمس پرست ہیں، آتش پرست ہیں، یا اللہ سب کو اسلام کی دولت نصیب فرما، یا اللہ ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما، اللہ بران رحمت جہاں ضرورت ہو وہاں برسا دے، یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ ایک ساتھی کے والد صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں، دعاؤں کو کہا ہے، یا اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرما، کہ بچے پریشان ہیں، یا اللہ ان کے والد صاحب کو صحت نصیب فرما، دیگر جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، مختلف امراض کے، یا اللہ سب کو شفایاب فرما، مردگان اہل اسلام جتنے رحلت فرما چکے ہیں، آج بھی ایک جوان کا جنازہ تھا، ان کے رشتہ دار بڑے پریشان تھے، یا اللہ ان کے رشتہ داروں کو صبر نصیب فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الراحمين۔